عین بقت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روتی ہے، جس کو اللہ کی یاد میں جس آنکھ کو رونا نصیب ہے وہ جہنم سے محفوظ۔ اللہ کی یاد میں رونا، ویسے تو بڑا رونا ہوتا ہے، لوگ کوئی بیماری کی وجہ سے رو رہے ہوتے، کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو رو رہے ہوتے، کسی کے مال کا نقصان ہو جاتے ہیں وہ رو رہے ہوتے، مختلف دنیا کو رونے لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت، اللہ کے ذوق، اللہ کے شوق اور ذکر اور فکر میں روتے ہیں، عبادت اور بندگی کرتے ہوئے خشیت سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی شان ہے کہ وہ لوگ جہنم سے محفوظ کر دیے جائیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، ان کو جہنم سے نکالو۔ میرا رب فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایک دن بھی اللہ کا ذکر کیا اور کسی مقام پر اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف میں روئے ہو، ایسے لوگوں کو یہ انعام ہے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے۔ میرے آقا سرکار دو عالم حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ففاضت عیناہ من خشیہ حتی یصیب الارض، جب یہ آنکھوں سے آنسو نکل کے زمین پر گر گئے، زمین پر پہنچا، اللہ نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ دنیا میں رونے والے کبھی اللہ کی محبت میں رو نا۔ 10 روپے پہ بندے روتے دیکھے ہیں میں نے، ایک 100 روپے کے نقصان پر بندوں کو روتا دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بندے روتے ہیں۔ جہاں رونے کا حکم ہے جو تجھے فائدہ دے گا ادھر رو۔ حدیث پاک میں ہے جیسے تھن سے دودھ نکال لو تو وہ تھنوں سے نکلا دودھ پھر واپس تھنوں میں جاتا ہے، کہ جس آنکھ سے اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے گا وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ آج ایس پی کا خوف ہے، چودھریوں کا خوف ہے، بہت سارے بندوں کو خوف ہے۔ خوف نہیں تو اللہ کا نہیں نا، جب اللہ کا خوف نہیں پھر عذاب کیا آئے گا؟ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، 2 چیزیں جمع نہیں کروں گا، خوف اور امن۔ فرما اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، جس بندے کو دنیا میں اللہ نے خوف دے دیا، اپنا ڈر نصیب فرما دیا، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہے گا، جب حشر کے میدان میں جائے گا اللہ فرمائے گا آج اس کو خوش کرو اور اس پر کوئی خوف نہیں ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا میں، اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ دین پر چلتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ حرام سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سود نہیں کھاتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دین کے احکام کو سینے سے لگاتا ہے، جہاں لوگ ڈر رہے ہوں گے وہ خوش ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ سے نہ ڈرا پھر کیا ہے، جب حشر کے دن جائے گا تو اس کو اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا، اتنا ڈر کسی کو نہیں۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں یہاں آنسو نکلے تاکہ آخرت آسان ہو جائے۔ احیاء العلوم میں ہے ایک بزرگ نماز پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ان کی بیوی ان کے چہرے پر آنسو صاف کر کے نا اپنے چہرے پہ مال لیتی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دونوں پیش ہوئے تو اس عورت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا نور والا ہے کہ سارے لوگ حیران ہیں اور شوہر بھی حیران ہے کہ یا اللہ اس کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ کہا تیری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے نا یہ وہ صاف کر کے اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بندوں نے روکا ایک بندے کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا حضرت جنازہ نہ پڑھائیں، آپ نے نہ، کیونکہ اللہ والے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، حضرت نے نا اس کا جنازہ پڑھا دیا، وہ بے عمل آدمی تھے۔ جب رات ہوئی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو گناہگار فاسق آدمی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے، کہ یا رسول اللہ لوگ تو اس کو عجیب جانتے تھے اور مجھے بھی منع کرتے رہے، اس کا یہ مقام کیسے آئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ جب بھی گناہ کرتا تھا نا، گناہگار تھا، لیکن جب رات کو گھر میں آتا تھا نا دیواروں کو ٹکرے مارتا، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا تھا، مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا تھا
روتا تھا زاروں قطار، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اب معاف کر، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ تیرا بندہ ہوں غلطی کر گیا مجھے۔ فرمایا ہر رات اپنے گناہوں کی اس انداز میں معافی مانگتا تھا تو اللہ نے آج اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اس انداز میں معافی مانگنی، اس انداز کے اندر کہ اس کا یہ مقام ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک خواجہ حسن بصری کی مرید تھی تو اس کی بیٹے نے کہا اماں جی میرا وقت آخر ہے، حضرت صاحب کو کہیں جنازہ پڑھا دیں، ان کے جنازے پڑھانے کی وجہ سے اللہ مجھ پہ رحم کر دیں گے۔ جب وہ جا کر کہا کہ جنازہ پڑھائیں تو اس نے کہا ایسے بد نصیب کا جنازہ کون پڑھائے، جس کو تو توفیق ہی نہیں تھی اعمال کی، میں نہیں پڑھاؤں گا ایسے بندے کا جنازہ۔ تو واپس آئی، آ کر بتائے بیٹا تیری آخری کرن تھی وہ تھے کہ خواجہ حسن بصری جیسی ہستیاں تیرا جنازہ جو پڑھائیں گی تجھ پہ رحم ہو جائے گا، آج انہوں نے بھی انکار کر دی۔ تو وہ بڑا رویا اور رویا کہ میں نے زندگی تباہ کر دی اپنی، آخری لمحے ہیں، ان لمحوں میں بھی اللہ والوں نے بھی ایک امید تھی، انہوں نے بھی انکار کر، بڑا رویا۔ ماں کو کہا ماں ایسا کرنا جب میں مر جاؤں نا میرے ساتھ وعدہ کر، ماں نے کہا وعدہ، جب میں مر جاؤں نا میرے گلے میں کپڑا ڈال کے نہ مجھے پورے گھر میں گھس اور اونچی اونچی آواز لگا کے کہنا لوگو جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا حشر اسی طرح ہوتا ہے۔ ادھر سے روح پرواز کی یہ باتیں کر رہا تھا، روح پرواز کی اور رو رہا تھا، اور اس کے بعد اس کے لیے اس کو انتظام کیا گیا، قبر کھدوائی گئی کہ اس کا جو ہے نا جنازہ اور جنازے کے بعد اس کو دفن کریں۔ اس کو پہلے وہ وصیت بھی تھی اس کی، جب وہ کپڑا اٹھا کے نا ماں کا دل تھا دیکھیں پر نہیں، کپڑا گلے میں ڈالا اور اس چارپائی سے نیچے اتاری رہی تھی تو دروازہ کھٹکا زور زور سے، دوڑی دروازہ کھولا، ماں نے کیا دیکھتی ہیں خواجہ حسن بصری کھڑے۔ کہا حضرت آپ، کہا تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا۔ کہ حضرت آپ کو کیسے خبر ہے وہ فوت ہو گیا ہے؟ آپ فرمایا میں سویا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہمارا دوست فوت ہو گیا، جا جنازہ پڑھا کے۔ دنیا کے غموں میں روئیں گے تو ساری زندگی روتے رہیں گے، دنیا کے دکھ میں، مال کے دکھ میں روئیں گے ساری زندگی روئیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ جب اللہ کی محبت میں، گناہوں کے خوف سے جب گناہ سر پہ چڑھ جائیں تو اس انداز میں اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں چند آنسو بھی نکل گئے، کہا جس آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو نکل جائے اور اس کے چہرے پر بھی نہ آئے، صرف اس کی پلکیں بھیگ جائیں اور اللہ کے خوف سے نکلا ہے وہ آنسو، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے۔